اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کی مجلس میں مل بیٹھیں اور قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں جتنا بھی ہم ان کو قیمتی بنا سکیں بنانا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہو یا قیام اللیل ہو یا تراویح کی نماز ہو یا صدقہ و خیرات ہو، ان سب چیزوں میں انسان کو اس ماہ مقدس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز و محور جو آیہ کریمہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ پچھلی دو آیات میں ہم نے توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مناظرہ تھا، جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے علاوہ آپ کا کوئی رب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس نے پھر دو قیدی جو موجب قتل تھے ان کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور وہ اس طرح سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو زندگی دے سکتا ہوں اور چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حقیقی زندگی جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا مقصود تھا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی انسان کو پیدا کر سکتی ہے۔ وہ عدم اور وجود ان کا مقصود تھا، اور وہی موت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس سرکش اور نافرمان پر اس دلیل کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو بجائے اس کے کہ وہ وقت ضائع کرتے، اس کے ساتھ مجادلہ و مناظرہ کرتے، مباحثہ کرتے، آپ فوراً دوسری دلیل کی طرف چلے گئے، اور ایک ایسی واضح دلیل کی طرف کہ جہاں وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی ایسی حجت باقی نہ رہی، اور وہ جو ہے شکست خوردہ ہو کر بالکل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر غلبہ عطا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے، اگر واقعی تو اتنی قدرت رکھتا ہے تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس پر وہ حیران ہو گیا اور کچھ جواب بن نہ پایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بستی سے گزرنا جو تباہ و برباد ہو چکی تھی، میں نے کل جو عرض کیا تھا آپ کو کہ وہ بادشاہ جو بخت نصر تھا، اس نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور وہ اس بستی کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے وہ قدس تھی۔ تو اس کا ذکر ہم نے پڑھا کہ جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ جو تمام مردے اور جانور مر گئے ہیں ان کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بھی موت طاری کر دی۔ اور پھر 100 سال کے بعد جب ان کو زندگی عطا کی تو پوچھا کہ کتنا وقت آپ نے گزارا، انہوں نے کہا کہ دن یا دن کا سے بھی کم حصہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے 100 سال گزارا۔ آپ کے کھانے کی جو چیزیں تھیں وہ اسی طرح تر و تازہ تھیں، آپ کا گدھا جو ہے
وہ مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، اپنے اس واری کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ کیا. اس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. تو بیسیکلی آج بھی وہی سبق آگے چل رہا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ یہ سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، تو اب ابراہیم علیہ السلام رب کائنات سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان میں یہ تو پختہ ایمان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ. تو آئیں ہم آیہ کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب، اپنے رب سے، پروردگار سے، ارنی، دکھا دے، کیفا، کیوں کر، تحیی، تو زندگی عطا کرتا ہے، الموتیٰ، مردوں کو. قال، فرمایا، اوا، کیا، لم، نہیں، تؤمن، تجھے یقین، قال، کہا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، لیکن، لیطمئن، تاکہ تسکین ہو جائے، قلبی، میرے دل کو. قال، کہا، فخذ، تو پکڑ، اربعتن، 4، من الطیر، پرندوں میں سے، فسرہن، اور ان کو اپنی ساتھ مانوس کر لے، اپنی طرف مانوس کر لے، ثم جعل، پھر رکھ دے، علی، اوپر، کل جبل، ہر پہاڑ کے، ان کے بدن، منہن، جزءا، ٹکڑا، پھر ان کو مانوس کر، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، تیرے پاس آئیں گے، سعین، دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ مجھے دکھلا، کیوں کر زندہ کرے گا مردے، فرمایا، کیا نہیں تجھے یقین، کہا، کیوں نہیں، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے. ارشاد ہوا کہ اچھا، تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، یعنی ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک کا حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، تمہارے پاس سب دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ کیفا، کیوں کہ کر. یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے زندہ ہونے پر کوئی شک ظاہر نہیں کیا، بلکہ صرف یہ پوچھا کہ وہ خاص کیفیت جس کے ساتھ وہ زندہ کیے جائیں گے، ان کو دوبارہ زندگی بخشنے کا خاص طریقہ کیا ہوگا. منہن جزءاً، ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، یعنی ان 4 پرندوں کے ملے جلے گوشت کا ایک ایک حصہ. اب یہاں دیکھیں کہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی عظمت کو بیان کر کے بتایا تھا کہ ہدایت کا راستہ واضح ہے اور گمراہی کا راستہ واضح ہے. اس لیے اب ہر عقل سلیم شخص کو چاہیے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کر لے. اس کے بعد قرآن حکیم نے مختلف واقعات بیان کر کے یہ واضح کیا کہ نیکی اور بدی کی راہوں کے صاف صاف کھل جانے کے بعد بعض لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی. اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا. پھر مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت و اختیار کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اس کی مزید تاکید کے لیے ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا. اب دیکھیں کہ یہاں 2 بنیادی عقیدے، ایک توحید کا عقیدہ اور دوسرا آخرت کا عقیدہ. یہ 2 ایسی حقیقتیں ہیں کہ جب انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پختہ ایمان ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال پر ہمیشہ گہری نظر رکھتا ہے، اور اسی طرح قیامت پر جب انسان کا یقین ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر، تو ہر مومن کا کل ایمان ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ اسے اچھے اعمال کی طرف لوٹاتی ہے، وہ اچھے اعمال کرتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ رب کائنات قیامت کا دن جو ہے وہ یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھی کامل یقین تھا، لیکن آپ نے صرف مشاہدہ کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ آپ موت کے بعد کیوں کر زندگی
بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا الہی مجھے یقین ہے، ایمان کے درجے تک تو یقین اب بھی مجھے حاصل ہے، البتہ چاہتا ہوں کہ مشاہدہ کے بعد دل کو اور زیادہ اطمینان ہو جائے۔ جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ لیس النظر قلم آئینہ، یہ حدیث پاک ہے کہ صرف دیکھنا جو ہے وہ صرف نظر جو ہے وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو صرف یعنی آپ جب تک دیکھتے نہیں صرف اس کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے تو وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لائیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ان کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر رکھیں، پھر ایک ایک جانور کا نام لے کر پکاریں تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، یعنی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کر دیں گے۔ تو انہوں نے تمام جانوروں کے ٹکڑے تمام پہاڑوں سے اکٹھے ہو کر یعنی آپس میں ملیں گے اور پھر زندہ پرندے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پہنچے، اسی طرح ان کو یعنی زندہ کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں۔ ایک تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو جو مشاہدے ہوتے ہیں، جو مشاہدے کرواتے ہیں، ان سے ان کے ایمان اور یقین میں مزید جو ترقی ہوتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس قسم کے سوال محض بے اعتقادی سے ہی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تہ میں نیکی اور تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے، پھر ایمان کے بڑھنے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ پرندوں کے زندہ ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے دوڑے چلے آنے کو انہونی بات نہ سمجھنا چاہیے۔ ان کے لیے آپ ایک ادنا سی مثال کے ذریعے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں تو مقناطیس جو ہے وہ تمام لوہے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کے اندر مقناطیسی قوت موجود تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ انہوں نے ان پرندوں کو بلایا، وہ ان کے پاس چلے آئے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے ہر حکم اور ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ مضمون جو ہے یہ آیت الکرسی سے شروع ہوا تھا اور یہاں آ کر ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرے آگے مسائل کا ذکر ہوتا ہے اور درمیان میں پھر عقائد کا بھی بدستور تذکرہ آتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اگر آپ غور کریں اس آیہ کریمہ پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک مردے پر ہوا جس کا گوشت درندے اور پرندے کھا چکے تھے، صرف ہڈیاں جو ہے وہ بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوندی میں عرض کی، یا اللہ مجھے یہ دیکھنے کا شوق ہے کہ مردوں کو زندہ کس طرح کیا جائے گا۔ اس پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، میں اس پر پختہ یقین رکھتا ہوں، لیکن صرف کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کا علم تھا، مگر اس کے باوجود اس لیے سوال کیا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ زندگی پر ایمان رکھتے تھے، صرف کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو تاکہ زندہ ہونے کے بعد تم ان کو بآسانی پہچان سکو کہ یہ وہی پرندے ہیں، اور ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے آپس میں ملا دو۔ اس کے بعد ملے ہوئے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر پھینک دو اور پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم کر کے ان کو بلایا
تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گوشت کے ٹکڑے ہڈیوں پر اکٹھے ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ندا بلند ہوگی تو زمین کے ہر گوشے سے انسان زندہ ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کا ایمان امتی کی نسبت بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ امتی صرف اپنے نبی سے سن کر ایمان لاتا ہے، لیکن نبی صرف سن کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسے مشاہدہ بھی کراتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الخبر لیسا کالمعاینہ، خبر اور مشاہدہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ علم یقین تو تھا، لیکن اس کے بعد تاکہ ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اس آیت کے موقع کی ایک حدیث ہے جس میں ہم شک کے اقدار بے نسبت حضرت ابراہیم کے زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا رب ارنی، تو اس سے کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ حضرت خلیل اللہ کو خدا کی صفت میں شک تھا۔ اس حدیث کے بہت سے جواب ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاید یہ ہوگا کہ ہم خلیل اللہ علیہ السلام سے کمزور ایمان والے ہونے کے باوجود خلا کے عالم کی اس صفت میں شک نہیں کرتے، تو خلیل اللہ کیوں کر شک کر سکتے ہیں؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندے دو۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ یعنی پرندہ کون سا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یعنی کلنگ اور مور تھا، بعض لوگوں نے کہا مرغ اور کبوتر تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ کوہ تھا، اور پھر ان کو کاٹ کر ٹکڑے کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ اپنے پاس رکھ لیا، جب ہل کے انہیں ذبح کر دیا، پھر ان کے ٹکڑے الگ الگ کر دیے۔ بس آپ نے 4 پرندے لیے، ذبح کر کے ان کو ٹکڑے کیا، پھر اکھیڑ دیے اور سارے مختلف آپس میں ملا دیے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 پہاڑوں پر یا 7 پہاڑوں پر وہ ٹکڑے رکھ دیے، اور سب پرندوں کے سر جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر بحکم خدا انہیں بلانے لگے۔ جس جانور کو آواز دیتے اس کے بکھرے ہوئے ادھر ادھر کے جو ٹکڑے تھے وہ اڑتے ہوئے آپس میں جڑتے، اور اسی طرح خون کے ساتھ ملتا، اور باقی اجزاء بھی جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے، اور پرندہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ آپ اسے دوسرے پرندے کا سر دیتے تو وہ قبول نہ کرتا، خود اس کا سر دیتے تو وہ اس سے جڑ جاتا۔ اس کو ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ 4 پرند زندہ ہو کر اڑ گئے، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا اور مردوں کے زندہ ہونے کا یہ ایمان افروز نظارہ خلیل اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر فرماتا ہے کہ جان لے اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، جس کام کو وہ چاہے بے روک ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے، اسی طرح اپنے انتظام میں اور شریعت کے مقرر کرنے میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب کائنات سے یہ سوال کرنا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا، اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ جواب دینا ایمان تو ہے لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں، یہ آیت مجھے تو اور تمام آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں اگر کوئی خطرہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو تو اس پر پکڑ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، جو اس مجلس میں موجود تھے یا جو بھی حضرات اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے اس پیغام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔